کہتے جی کہ پاکستان میں کچھ علماء کرام ہیں جن کے بیان کرنے کے ریٹ ہیں مقرر، کسی کا 1 لاکھ ہے، کسی کا 2 ہے، کسی کا کچھ ہے. وہ علماء نہیں ہوتے، وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. وہ ان کو علماء نہ سمجھیں. علماء حق تو وہ ہوتے ہیں جن کو پیسے کی غرض ہی نہیں ہوتی. حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جگہ تقریر تھی شیعہ کے خلاف. اتفاق یہ ہے کہ تقریر ختم ہوئی تو 2 آدمی آئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ابھی آ رہے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اتنی دور سے پیدل چل کے آنے کہ ہماری قسمت نہیں تھی آپ کی تقریر سننے کی. اٹھنے بیٹھے. پھر وہ پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی صرف 2 بندوں کے لیے دہرائی کہ یہ بندے ناراض رہ جائیں اور جو پیسے طے کریں. یہ کام جو ہے نا یاد رکھو کہ پیسے لینا جو ہے، جیسے کہ فرعون کے جادوگر آئے تھے نا، سب سے پہلے انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ کیا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں تو ہمیں کوئی اجرت بھی ملے گی، کوئی مال شال ملے گا؟ نے کہا کہ نعم انکم اذا لمن المقربین، میں تمہیں اپنا وزیر مشیر بنا لوں گا. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اللہ نے مہربانی کی کہ وہ جناب جادو میں بھی ہار گئے، مسلمان بھی ہو گئے. تو الگ بات. تو اسی لیے علماء نے کہا جو پیسے مانگے سمجھو کہ وہ انہی کا ساتھی ہے. اور پیغمبر کی شان یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کچھ تم سے نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے خدا پر ہے. جو نہیں مانگتے نا ان کو بھی خدا دے رہا ہے. بہرحال حنفی مسلک ہو یا حنبلی ہو، عورتوں کا اپنے گھر میں یا ہوٹل کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں آنے سے. لیکن وہ بھی زندگی میں کبھی آتی ہے بیچاری، کہاں رکتی ہے. وہ برے کام سے خامن کے کہنے سے نہیں رکتی، نہیں میرے کام سے کہاں رکتی ہے. مسئلے پوچھتے ہیں ایسے یہ جو بس میں بھی نہیں. میرے بھائی کا جواب بیٹا نہیں، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے. بیت اللہ کو چومنا ناجائز ہے، ماں سوا حجر اسود. طواف کے دوران اردو میں دعا کرے، مرضی ہے اردو میں کرو، عربی میں کرو، بنگالی میں کرو. لیکن جو حضور نے کی ہے وہ سب سے افضل ہے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. میری اور میری اہلیہ والدین کی طبیعت زیادہ شفا عطا فرمائے.